بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی نماز تراویح 14ویں پارے کے آخری ربع سے لے کر 15ویں پارے کے اختتام تک کی آیات مبارکہ پر مشتمل ہے، یعنی الحمدللہ آج نماز تراویح میں ہمارے 15 پارے مکمل ہو جائیں گے سوا پارے کی ترتیب کے مطابق۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب بھی تم قرآن مجید کی تلاوت شروع کرو تو شیطان سے پناہ مانگ لیا کرو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیا کرو۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اس پارے کے آخر میں فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ لوگوں کو دین اسلام کی طرف حکمت اور موعظت کے ساتھ دعوت دیجئے، اور حکمت اور موعظت سے آپ انہیں دین اسلام کی تبلیغ کیجئے۔ اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے، 15ویں پارے کی پہلی سورہ مبارکہ ہے، جس میں میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو بیان فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان دنیا کی سیر کرائی، جسے معراج کہا جاتا ہے، اور یہ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا بہت بڑا معجزہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مسلم معاشرے کی تکمیل کے لیے اور مسلم معاشرے کی فلاح اور بہبود کے لیے 14 نکاتی ایجنڈا بیان فرمایا ہے۔ 14 نکات اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمائے ہیں۔ اگر ہم سارے کے سارے مسلمان اس 14 نکاتی ایجنڈے پر 100% عمل کر لیں تو ہمارا جو معاشرہ ہے یہ بے نظیر اور بے مثل و مثال معاشرہ بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتامہ کا اور قریبی عزیز و اقارب کا، رشتہ داروں کا پورا خیال رکھو، ان کے پورے حقوق ادا کرو، فضول خرچی مت کرو، لیکن ساتھ ساتھ کنجوسی اور بخل سے بھی کام مت لو، اور اسی طرح اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل مت کرو، اور اسی انداز سے فرمایا کہ تم زنا، بدکاری، بے حیائی اور فحاشی کے کاموں کے قریب بھی مت جاؤ، اور اسی طرح فرمایا کہ یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ۔ لوگوں سے کیا ہوا عہد اور وعدہ ہو یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے اقرار ہو یا عہد اور وعدہ ہو، اس کو پورا کرو، ناپ تول میں کمی مت کرو۔ اسی طرح جس بات کا تمہیں کوئی علم نہ ہو تو اس بات کے پیچھے خام میں مت پڑو۔ زمین پر میری دھرتی کے اوپر اکڑ کر تکبر و غرور کے ساتھ مت چلو۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ جب حق آتا ہے تو باطل خود بخود مٹ جاتا ہے، کیونکہ بالآخر حق ہی نے غالب ہو کر رہنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر اس سورہ مبارکہ کے آخر میں جو سورہ کہف بیان فرمائی ہے، اس سورہ کہف کے اندر 3 واقعات بنیادی طور پر بیان ہوئے ہیں۔ ایک واقعہ ذوالقرنین بادشاہ کا ہے جو انشاءاللہ کل کی تراویح میں آئے گا، اور آج جو 2 واقعات بیان ہوں گے ان میں سے ایک واقعہ اصحاب کہف کا ہے۔ اصحاب کہف وہ لوگ تھے، چند ایک نوجوان تھے جو وقت کے بادشاہ کے مظالم کا شکار تھے، اور بادشاہ کے مظالم سے نجات پانے کے لیے انہوں نے ایک غار کے اندر جا کر پناہ لی۔ کتا ان کی محافظت کرتا رہا، ان کی حفاظت کرتا رہا، ان کی نگہبانی اور ان کی چوکیداری کرتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ایک عرصہ دراز تک انہیں سلائے رکھا، پھر وہ بیدار ہوئے، جاگے، انہوں نے باہر کے حالات اور واقعات معلوم کیے، پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ابدی نیند سلا دیا، اب وہ روز محشر اٹھیں گے۔ اس کے بعد سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ اس 15ویں پارے کے آخری رکوع کے اندر بیان ہوا ہے، اور 16ویں پارے کی ابتدائی کچھ آیات مبارکہ بھی اسی واقعے پر مشتمل ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تھی کہ اس پوری دھرتی کے اوپر سب سے بڑا عالم میں ہوں، سب سے بڑا علم والا میں ہوں، تو اللہ تبارک و تعالی نے محبوبانہ عتاب نازل فرما کر ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ نے یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی طرف بات کو منسوب نہیں کیا، اس لیے آپ میرے ایک بندے ہیں خضر، ان کے پاس جائیے، وہ آپ سے زیادہ علم رکھنے والے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام
حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے نکلتے ہیں، لیکن دوران سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں جاتا، اور ایک موقع پر حضرت خضر علیہ السلام ایک بچے کو دیکھتے ہیں کہ وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل کود رہا ہے، تو اس کو اٹھا کر دیوار سے پٹخ دیتے ہیں، اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کر دیا، آپ نے ایسے بچے کو خواہ میں بلا وجہ قتل کر دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ کیا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا کہ آپ نے میرے ساتھ دوران سفر کوئی بحث و مباحثہ نہیں کرنا، کوئی سوال آپ نے نہیں کرنا۔ پھر آگے بڑھے تو آپ نے یہود و نصارہ کی ایک بستی تھی، یہود کی ایک بستی تھی، اور اس سے انہوں نے کھانا مانگا، یہود کی بستیوں نے ان کو کھانا دینے سے انکار کر دیا، فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، اور آگے چلے تو دیکھا اسی بستی کی دیوار گری ہوئی ہے، تو خضر علیہ السلام اس بستی کی دیوار کی تعمیر شروع فرما دیتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ بڑے عجیب آدمی ہیں، آپ بڑے عجیب آدمی ہیں کہ اس بستی والوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، ہماری مہمان نوازی نہیں کی، اور آپ ان کی بستی کی دیوار کو جو ہے گری ہوئی دیوار کو آپ تعمیر فرما رہے ہیں۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ نے کوئی بات نہیں کرنی، آپ نے کوئی سوال نہیں کرنا، آپ میری شرائط اور میری ریکوائرمنٹ پر پورا نہیں اتر رہے، اس لیے آپ میرے ساتھ مزید سفر نہیں کر سکتے۔ تو بہرحال موسیٰ علیہ السلام کے یہ واقعہ اور خضر علیہ السلام کا یہ واقعہ بھی اس پارے کے آخر میں، 15ویں پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ دعا ہے ربی کریم سے کہ اللہ تبارک و تعالی ان تمام واقعات سے ہمیں سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کے تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔